بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس اچھی خبر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا آج ہی علی پرویز ملک صاحب نے اس کا اندیا دے دیا تھا کہ باب المندب جو ایک اور آبی گزر گئے، وہاں سے پاکستان کے جہاز ریلیز ہو گئے، جنگ کی ٹینشن بھی کم ہو گئی ہے، کافی دنوں سے حملے بھی بند ہو گئے ہیں، تیل کی قیمت میں عالمی طور پہ بھی کمی ہو گئی ہے، تو اس کا اثر پاکستان میں بھی یقیناً نظر آئے گا اور پاکستانیوں وہ اثر نظر آ گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 آنے نہیں، 8 آنے نہیں، 12 آنے بھی نہیں، پورا 1 روپیہ کم کر دیا گیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں۔ حکومت پاکستان نے، چونکہ باب المندب میں بھی ٹینشن کم ہو گئی ہے، انٹرنیشنلی بھی ٹینشن کم ہو گئی ہے، انٹرنیشنلی پرائسز بھی کم ہو گئی ہیں اور روزانہ کا میکینزم ہے، تو یہاں پاکستان میں کیسے ہو سکتا تھا کہ عوام کو اس کمی کا اثر منتقل نہیں کیا جاتا؟ تو عوام کو اس کمی کا اثر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو تو میں آپ کی سماعتوں کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت نے 25 پیسے نہیں، 50 پیسے بھی نہیں، 75 پیسے بھی نہیں، پورے کے پورے 100 پیسے، پورے کے پورے 99 بھی نہیں، 100 پیسے فی لیٹر کم کر دیے گئے۔ آپ عیاشی ماریں، ابھی 47 منٹ، ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھتے دیکھتے 12 بج جائیں گے 57 منٹ بعد، اس سے لے کے اگلے 24 گھنٹے تک آپ 1 روپیہ سستا فی لیٹر پیٹرول انجوائے کریں، کیونکہ باب المندب میں حالات بہتر، عالمی منڈی میں حالات بہتر، عالمی منڈی میں تیل دیکھیں نا قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر آپ تک پہنچایا جائے۔ اچھا ڈیزل تھوڑا مہنگا ہو گیا 3 روپے، وہ چھوڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پیٹرول بہرحال پورے 1 روپیہ سستا ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو میں نے سوچا کہ ضرور بتا دوں، حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری اور باتیں ڈسکس کرنے کو ہے، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو میں ضرور بتا دوں کہ پیٹرول کی قیمت تو اب 334 روپے 18 پیسے ہو گیا، 335 روپے 18 پیسے نہیں، اب 334 روپے 18 پیسے اگلے 24 گھنٹے کے لیے، اس لیے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ اگر اس خبر کو ڈائجسٹ کر پائیں، اگر آپ اس کی خوشیاں منانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو پھر میں آگے کو بولنے کی جسارت کروں۔ دیکھیں آپ کو یقین نہ آ رہا ہو، اس سے ہم نے سائٹ پہ نوٹیفیکیشن بھی چلا دیا تھا، اب تو آپ کو یقین ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے کہ یہ سچی خبر ہے، واقعی پورا 1 روپیہ کم ہو گیا۔ اب اگر اجازت ہے خادم کو تو میں آگے بڑھوں ناظرین، کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی مسائل ہیں پیٹرول کے علاوہ، تو آگے بڑھتے ہیں، خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے اس بارے میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ایک علاقہ ہے، ہم اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پر الیکشنز ہونے تھے، وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ابھی الیکشن ہوئے، تھوڑا سا پہلے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے وہاں پہ امجد صاحب، اور اب یہ آزاد کشمیر کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ٹوٹل ہیں 53 نشستیں۔ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں بہت ایک منفرد الیکشن ہے، ایک تو یہ کہ پہلی مرتبہ ان مخصوص حالات میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے کہ جب تھوڑا بہت دھرنے، احتجاج، وہ سارا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور یہ بھی کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ الیکشنز مرحلہ وار کرائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کچھ علاقوں میں یہ ہوتی ہے ترتیب کہ وہاں پر الیکشنز مرحلہ وار ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ ریت نہیں ہے، ظاہر ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ ایک آدھ کوئی ایکسیپشن ہوا ہے ہسٹری میں کہ پروونشل اسمبلی کے الگ ہوئے، نیشنل کے وہ ایک انسیڈنٹ ہوئے 1-2، لیکن آرگنائز طریقے سے ایسا باقاعدہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں مرحلہ وار الیکشن ہو۔ لیکن آزاد کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کہ 3 ڈویژنز ہیں نا، وہاں پہ میرپور ڈویژن ہے، مظفر آباد ڈویژن ہے، پونچھ ڈویژن ہے۔ اب 3 ڈویژن کے 3 مرحلوں میں الیکشنز ہوں گے۔ ایک 27 جولائی یعنی کہ آج میرپور ڈویژن کے الیکشنز ہو گئے، 13 سیٹیں، اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ پھر آگے میرا خیال ہے 2 اگست کو شاید، اور پھر ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی میرے ذہن میں سک نہیں آ رہی، 12 پھر آگے 2 تاریخوں میں جو کہ اگست تک جائیں گی، مظفر آباد اور پونچھ کے الیکشنز ہونے ہیں۔ یہ کوئکلی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، بڑا دلچسپ ہے یہ بھی، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پکچر کلیئر ہو جائے۔ 53 نشستیں ہیں آل ٹوگیدر آزاد کشمیر میں، اس میں 45 جنرل ہیں اور 8 مخصوص نشستیں ہیں، یعنی کہ جو 45 جنرل نشستیں ہیں اگر ہم ان میں بھی ذرا ڈیوائڈ کریں تو 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں، جو آپ بہت سنتے ہیں کہ بھائی مہاجرین کی نشستیں ہیں، جس کا ہی یہ مطالبہ ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کا بھی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آ گئے تھے اور وہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، تو وہ مہاجرین کے نام سے 12 نشستیں ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور بہت سارے لوگ جو نون لیگ کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی مہاجرین کی جو اکثریت ہے وہ ابھی آزاد کشمیر میں رہتی نہیں ہے، وہ پنجاب میں رہتی ہے، تو اس کا لامحالہ فائدہ نون لیگ کو ہی ہو جانا ہے۔ اور وہ کچھ اور آرگومنٹس بھی دیتے ہیں کہ جو 12 نشستیں، اسی لیے وہ الزام بھی لگاتے ہیں نون لیگ پہ کہ انہوں نے بیان دیا کہ ہم تو شروع ہی 12 نشستوں سے کر رہے ہیں، 12 نشستیں ہماری جیب میں، اگرچہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، بلاول صاحب نے میرے بیان کو غلط کوٹ کیا ہے۔ بہرحال ٹوٹل 45 جنرل نشستیں، اس میں سے 33 علاقائی ہیں اور 12 مہاجرین کی مطلب اس میں نشستیں، اور یعنی کہ 33 نشستیں وہ ہیں آپ کہہ لیجئے جن پر آزاد کشمیر کے عوام براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آل ٹوگیدر باقی سب ملا لیں جو مخصوص ہوتی ہیں تو پھر 53 بھی ہو جاتی ہیں نشستیں۔ بہرحال
جس طرح میں نے کہا 12 مہاجر نشستیں ان پر مقبوضہ کشمیر سے آنے والے پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹ ڈالتے ہیں. ان 12 نشستوں میں 6 نشستیں جموں ڈویژن کی ہیں مہاجرین کی, 6 نشستیں وادی کشمیر کے مہاجرین کی ہیں, 8 مخصوص نشستیں ہیں. جس طرح میں نے کہا 33 پہ تو ووٹ پڑتا ہے اور 33 + 8 + 12 ہے. تو جو 8 مخصوص ہے اس میں خواتین کی 5 ہیں, ٹیکنوکریٹس پروفیشنلز کی 1, علماء مشائخ کی 1, اوورسیز کشمیری کی 1. یہ آزاد کشمیر کی 12ویں قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات مراحل منتخب ہو رہے ہیں منعقد. 3 مراحل میں پہلا مرحلہ آج 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں ووٹنگ سے مکمل ہو گیا ہے. دوسرا مرحلہ جو میں تاریخیں پہلے بھول رہا تھا 2 اگست مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی نشستیں 12 یہ سب 2 اگست کو, اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن یعنی کہ آخری مرحلہ. اب ذرا خالی یہ دیکھیے پچھلے الیکشن سے لے کے اب تک 5 سال ہوئے نا, 21 میں پچھلا الیکشن ہوا, 26 میں اگلا ہو رہا ہے, لیکن ایک اسمبلی نے 4 وزیر اعظم منتخب کرانے کا ریکارڈ بنایا. ریکارڈ توڑا نہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن ایک کمال ہے کہ حالیہ تاریخ میں ایک اسمبلی ایک الیکشن 4 وزیر اعظم 5 سالوں میں. یہ کیا ہوا؟ جو آخری الیکشن ہوا ہے 2021 کا وہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی. آل ٹوگیدر 32 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی. پیپلز پارٹی کو 12 ملی, نون کو 7 اور ایک اور جماعت ہے پی پی مسلم کانفرنس وہاں یعنی پی پی جموں کشمیر اور مسلم کانفرنس, ان کو 1 نشست ملی. تو ہوا یہ کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ پی ٹی آئی جیت گئی اور سردار عبد القیوم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر کا انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا پی ٹی آئی نے, 13ویں وزیر اعظم. لیکن پھر کیا ہوا؟ قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بنے 8 مہینے بعد ہی پی ٹی آئی کو ہی ان پر عدم اعتماد ہو گیا. تو پی ٹی آئی نے ہی ان کو لگایا تھا اور 8 مہینے بعد پی ٹی آئی نے ہی ان کو ہٹا دیا. تنویر الیاس صاحب تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی اور قیوم نیازی صاحب کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی قیوم نیازی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. پی ٹی آئی نے ہی ایک اور صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا, یہ تنویر الیاس صاحب ہی تھے جن کو لگا دیا, وہ 14ویں وزیر اعظم بن گئے. لیکن ہوا یہ کہ 2 سال بعد ایک عدالتی فیصلہ آ گیا ان کے خلاف, ان کو بھی گھر جانا پڑ گیا. اس وقت تبصرے ہوئے کہ عدالتی فیصلہ تو ہے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت چلی گئی ہے اور کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ہر جگہ حکومت سے محروم کرنے کی, تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں اس کا حصہ تو نہیں ہے. بہرحال سامنے تو یہی ہوا کہ عدالتی فیصلہ آیا اور تنویر الیاس صاحب بھی گئے, تو یہ دوسری وکٹ گر گئی وزیر اعظم کی. پھر کیا ہوا؟ پھر پی ٹی آئی کی ہی سیٹ سے الیکشن جیتے تھے چودھری انوار الحق صاحب, لیکن ان کو پی ٹی آئی نے آفیشلی نامزد نہیں کیا. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے فارورڈ بلاک بنایا. جو پی ٹی آئی تھی عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ منحرف ہو گئے, یہ ہم سے ہٹ گئے, ہم تو ان کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے. لیکن پی ٹی آئی کا ہی ایک فارورڈ بلاک بنا اور ان سے تعلق رکھنے والے چودھری انوار الحق الحمدللہ 48 ووٹ لے کر منتخب ہو گئے. تقریباً پورے ہاؤس نے ان کی خدمت میں ووٹ دے دیا. انوار الحق صاحب کو پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا, نون نے بھی ووٹ دیا, پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک نے بھی ووٹ دیا, تو وہ بن گیا وزیر اعظم. یہ ہو گیا تیسرا وزیر اعظم. لیکن پھر کمال ہو گیا, تقریباً 2 سال بعد یعنی وہ اپریل 2023 میں بنے, نومبر 2025 تک رہے, پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی. تقریباً وہی لوگ جنہوں نے ان کو بنایا تھا وزیر اعظم, انہوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد کر دیا, وہ بھی گئے. یہ تیسرا وزیر اعظم بھی گیا. پھر آیا چوتھا, یہ آئے فیصل ممتاز راٹھور صاحب, 36 ووٹ لے کے یہ وزیر اعظم بن گئے. ان کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے. تو یوں 5 سال میں 4 وزیر اعظم. 21 کے انتخابات کے بعد 21 سے پہلے الیکشن ہوا تھا 2016 میں, وہ نون نے جیتا, راجہ فاروق وزیر اعظم بنے. 16 سے پہلے الیکشن ہوا تھا 2011 میں, وہ پیپلز پارٹی نے جیتا, چودھری عبد المجید وزیر اعظم بنے. یہ اب تک کی کہانی ہے آزاد جموں کشمیر کی, بڑی دلچسپ. ہم شروع کرتے ہیں, وہاں پہ زاہد مشوانی ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ, کور کر رہے ہیں, سارا دن وہاں رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی, انتخابی سیاست اور سب کا بہت زیادہ ملکہ رکھتے ہیں, تو ان سے ہم ذرا بات کریں گے. اختیار ولی صاحب پی ایم ایل نون کے بہت سیزن پولیٹیشین ہیں, گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی وہاں پر تھے, گراؤنڈ پہ تھے, چیزیں دیکھ رہے تھے, اور ظاہر ہے یہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی رہنمائی کر پائیں گے. آپ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے آن انفارمیشن اینڈ کے پی افیئرس. اگر آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے ہم زاہد صاحب سے پوچھیں کہ اب تک وہ وہاں کھڑے ہیں تو ان کے پاس کیا ریزلٹس ہیں. پھر آپ لوگ بے شک اس سے اگر ڈس ایگری کریں کہ نہیں جناب ہماری اطلاع تو کچھ اور ہے, حسن صاحب اور اختیار صاحب, تو آپ پلیز بتائیے گا کہ نہیں آپ کی اطلاع تو اس کے علاوہ کچھ ہیں. تو زاہد بھائی یہ بتا دیجیے گا, آج میرپور ڈویژن کے الیکشن ہوئے یعنی کہ 13 سیٹوں میں. 2021 میں ان 13 میں سے 8 پی ٹی آئی جیتی تھی, 4 پیپلز پارٹی اور 1 نون. 21 میں 16 میں 8 نون جیتی تھی, 2 پیپلز پارٹی جیتی تھی. آج بتا دیں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان 13 سیٹوں کا اب تک کا نقشہ کیا ہے, کتنی سیٹوں پر کون سی پارٹی آگے ہے؟
بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور سارا دن جو آپریشن الیکشن کے حوالے سے جاری رہا اسی مقصد کے لیے تھا کہ نتائج سامنے آئے. اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، متضاد معاملات سامنے آ رہے ہیں، تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی برتری واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. اچھا 13 کے 13 حلقوں میں اگر دیکھا جائے کہ LA1 لیجسلیٹو اسمبلی 1 جو ڈوڈیال کا حلقہ ہے، مسلم لیگ نواز کے اظہر صادق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ برتری پر ہیں. ان کے مقابلے میں کی چودھری افسر شاہد ہیں. LA2 جو اس حلقہ ہے 2 نمبر حلقہ لیجسلیٹو اسمبلی کا چکسواری کے علاقے کا، اور اس چکسواری میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جہاں پہ مسلم لیگ نواز کے عظیم بخش جو ہے وہ لیڈ پر ہیں. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ نتائج کا سلسلہ ابھی باقی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید یہاں پر دوسرے نمبر پر بتائے جا رہے ہیں. میں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کو میں نتائج بتا رہا ہوں یہ حتمی نہیں ہے، سرکاری نہیں ہے، اور یہ تصدیق شدہ بھی نہیں ہے، یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی. اچھا ایک منٹ، زاہد بھائی آپ نے LA1 میرپور کا آپ نے کیا بتایا کہ آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کون آگے ہیں؟ LA1 یہ ڈوڈیال ہے، مسلم لیگ نواز کے اظہر صادق کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ اظہر صادق آگے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. LA2 یہاں آپ کہہ رہے ہیں نون آگے ہے، چکسواری میں 2 میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون آگے، عظیم بخش چودھری صاحب آگے ہیں. جی LA2 چکسواری ہے، اور چکسواری میں نون لیگ کے عظیم بخش جو ہیں وہ لیڈ پر بتائے جا رہے ہیں. LA3 حالانکہ آپ اس کو دیکھیں گے، چونکہ ہم نے کہیں یہ بھی خبریں دیکھی کہ یہاں تو قاسم مجید صاحب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے LA2 چکسواری میں، لیکن نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. جن پولنگ اسٹیشن پر نتائج آنا ابھی باقی ہے وہ نتائج تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. تمام نتائج کے حوالے سے بہت کانٹے دار مقابلہ جا رہا ہے، اور بظاہر اب تک کی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے LA1 پہ بھی نون آگے آپ کے مطابق، 2 پہ بھی نون آگے، ٹھیک ہے. پھر LA3 میں کیا ہے؟ LA3 میں پچھلے الیکشن میں PTI جیتی تھی سلطان چودھری، اس دفعہ کیا ہے؟ میں اس وقت LA3 میں موجود ہوں، اور دن بھر زیادہ تر توجہ پولنگ اسٹیشن پر تھی، شہر کے اندر تھی، گیما گیمی رہی ہے، اور آخری اطلاعات تک بتایا جا رہا تھا کہ شاید جو بیرسٹر سلطان کے صاحبزادے ہیں یاسر وہ لیڈ پر جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلومات آئی اور نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے اس کی مسترد کیے گئے ان کے دعوے، اور کہا گیا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ لیڈ پر ہیں. یہ متضاد ہیں. 100 سے زائد نتائج پولنگ اسٹیشن کے سامنے آ چکے تھے، اور دونوں کی طرف سے جو ہے یہ دعوے جاری ہیں کہ ان کے امیدوار کامیاب ہیں. آگے بڑھتے ہیں، LA4 پہ آئے کھاری شریف پہ. یہاں سے جو پچھلا الیکشن تھا، میں پچھلے کا بتاتے جاؤں اور آپ اس دفعہ کا بتا دیجیے گا کہ اب تک کیا صورتحال ہے. یہاں سے پچھلا الیکشن PTI جیتی تھی LA4 سے چودھری ارشد حسین. ابھی کیا ہے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ اس وقت چودھری رخسار جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ برتری پر ہیں، اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے صہیب ارشد ہیں، دوسرے نمبر بتائے جا رہے ہیں. جبکہ LA5 بھمبر کا علاقہ ہے، اور بھمبر میں مکمل ووٹوں کی تفصیل ابھی نہیں آئی ہے، اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں یہاں پر زاہد صاحب یہ بتا دوں کہ چونکہ ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ ہم سارے نتائج مجتمع بھی کر رہے ہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ رہتے بھی اس سے نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ اسکرین پہ ہم نے چلا دیا ہے کہ وہاں اب LA3 کا کمبائنڈ ریزلٹ آ گیا ہے، جو کچھ پولنگ اسٹیشن رہ گئے تھے نا اسی اسنا میں آ گیا ہے، اور وہاں یہ آف کورس غیر حتمی غیر سرکاری ہے، لیکن چودھری یاسر جیت گئے وہاں سے، چودھری محمد سعید ہار گئے. آپ نے بھی بتایا تھا کہ پہلے کیا جا رہا تھا یہ جو حلقہ ہے یہ ان کا آبائی حلقہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہاں سے یہ جیتے رہے ہیں، لیکن ان کی جیت کے مقابلے میں نون لیگ سے تھوڑی دیر پہلے میری بات چیت ہوئی تھی، ان کے کیمپ سے کہا گیا کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے نتائج ہم قبول نہیں کرتے. لیکن آگے جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمانی LA6 جو ہے یہ سمانی کا علاقہ ہے، اور مسلم لیگ نون کے چودھری محمد رزاق جو ہے یہ کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا تھا کہ لیڈ پر ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ امیدوار پیپلز پارٹی کے تھے، دوسرے نمبر پر بتائے جا رہے تھے. اور LA7 بھمبر مسلم لیگ نون کے چودھری طارق بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی نون لیگ کو برتری حاصل ہے. LA8 سے 13 تک کی جو حلقے ہیں وہاں تک ابھی کوئی واضح بات چیت سامنے نہیں آئی، اور ان کے ہاں گنتی کا عمل جاری ہے. LA13 کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مختلف نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے انصار عبدالی کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بہتر ہے. اس طرح 13 کے 13 حلقوں میں زیادہ جو امیدوار کامیاب نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہیں، اور ان کی پوزیشن بہتر بتائی جا رہی ہے. تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نتائج سامنے آئیں گے معلوم ہوگا کہ اصل نتائج کیا ہیں اور کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے.
اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، ایک تو اگر آپ چاہیں، ویسے میں یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے زاہد بھائی فیلڈ پہ کھڑے ہیں، ایک مخصوص حلقے میں کھڑے ہیں، اور اب تک کی جو اطلاع بتا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو نیوز روم ہے وہ تمام تر پولنگ اسٹیشن سے آنے والے نتائج کو مجتمع بھی کر رہا ہے، اور اس کے مطابق LA2 میں بھی اور LA3 میں بھی یہ دونوں کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ گئے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، LA2 میں بھی اور LA3 میں بھی. لیکن آپ بتا دیں حسن مرتضیٰ صاحب، اگر آپ کی اب تک کی کوئی معلومات ہیں، پھر ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ 13 حلقوں میں سے کتنوں پہ آپ آگے ہیں، کتنوں پہ آپ دوسرے نمبر پر ہیں، کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ بدامی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. میں بھی ریزلٹس دیکھ رہا ہوں، اور جو ہماری اپنی کلیکشن ہے جو ہمارے کیمپس تک پہنچ رہی ہے، اس کے مطابق شاید میں کوئی نمبر آگے پیچھے ہوں حلقے کا، لیکن نام کے ساتھ جو ہمارے قاسم مجید ہیں اور یاسر سلطان صاحب ہیں، وہ ابھی تک ہمارے ریزلٹس کے مطابق وہ آگے جا رہے ہیں. چودھری یاسین صاحب چڑھوئی والی سیٹ جو ہے وہ ان کی آبائی سیٹ ہے، وہاں پہ بھی وہ جیت رہے ہیں، اور جو کوٹلی کی سٹی کی سیٹ ہے چودھری یاسین صاحب جہاں سے لڑ رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں. تو اس طرح ابھی ریزلٹس ہیں. کئی حلقوں میں پولنگ اسٹیشنز کے ہمارے پاس پہلے آ گئے جیتنے والوں کے، کئی پہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. تو ابھی تک وہ سارے جو ہیں ان کی کلیکشن جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم مقابلے کی صورتحال ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. ہمارے جو نتائج ہم کلیکٹ کر رہے ہیں صحیح. ابھی میں یہی ابتدائی سوال اختیار صاحب سے پوچھوں. ناظرین، اب تک ہم نے جو 3 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے نتائج مجتمع ہو گئے، آف کورس ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے، لیکن 3 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں یا 3 حلقے ایسے ہیں جن کے تمام پولنگ اسٹیشن کے نتائج مجتمع ہو گئے، جن کا کوئی حلقہ رہتا نہیں ہے ابھی. ان 3 میں سے 2 پیپلز پارٹی جیتی ہے اور 1 نون جیتی ہے. 13 میں سے 3 کے کمپلیٹ ریزلٹس آ گئے، ان میں 2 میں پیپلز پارٹی ہے اور 1 میں نون آگے ہے. میں حلقے کی ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن میں ریپیٹ نہیں کر رہا اس کو. اختیار صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ 13 میں سے آپ کتنے پہ آگے ہیں اور کتنے پہ نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر، میری اطلاع کے مطابق جہاں میں اپنی تنظیم کے ساتھ اور پارٹی کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو اس وقت مسلم لیگ نون کو 13 میں سے تقریباً 10 نشستوں پر جو ہے تو برتری حاصل ہے. اچھا، لیٹس سی آگے، مطلب یہ تو غیر حتمی اور غیر سرکاری ہمارے امیدواروں کے جو ان کے وہ کیمپس ہیں، وہاں سے جو ان کے وہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر وہ اپنا اکٹھا کرتے ہیں رزلٹ، وہاں سے رابطہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سارے رزلٹ کسی بھی حلقے کے ابھی تک مکمل نہیں آئے. لیکن ہمارے پاس اس دوران ایک اور رزلٹ آ گیا ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس 4 حلقوں کے کمپلیٹ آ گئے 13 میں سے. 4 میں سے 2 پیپلز پارٹی اور 2 نون ہیں. جی اختیار صاحب، آپ کمپلیٹ کر لیجیے. تو جو ریزلٹس آ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے مختلف ایریاز سے، جو میرپور ڈویژن کے مختلف حلقے ہیں اور مختلف حلقوں کے پھر مختلف وہ ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، تو اس میں سے جو اکثریتی ریزلٹ آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون الحمدللہ آگے ہے اور ٹھیک ٹھاک آگے ہے. تو میں یہ بات پہلے کرتا تھا کہ GB الیکشن میں جو ہماری کمی کوتاہی تھی اس کو ہم نے کشمیر میں ریپیٹ نہیں کیا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور وہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی نے اچھا کیمپین کیا اور ٹھیک ٹھاک یہ لوگ چلے، انہوں نے جیت لیا. لیکن اس بار ہم نے کوشش کی کہ اپنی پچھلی غلطیوں سے اس کو بھی کور کر لیں اور بہترین کیمپین کریں. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے اچھی کیمپین کی ہے. اور ویسے بتا دیں سر، گلگت میں آپ کا سب سے بڑا ٹیک اوے کیا تھا؟ آپ کے خیال میں سب سے بڑا شارٹ کمنگ کیا رہ گئی تھی پیپلز پارٹی کی یہ نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیے، ایک تو ہم وہاں پر کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرنے میں لیٹ ہو گئے تھے. دوسرا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ ایک فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی ہے، فنڈز بھی دیتی ہے. ہمارے ہاں یہ روایت نہیں تھی، ہم نہیں دے سکے. آپ بادامی صاحب، آپ بھی
गिलगित बल्तिस्तान के जी मैं इलेक्शन था में वहाँ गए पे, थे, हमारी आपने भी बातचीत भी cover चल रही किया थी। था। मैं आपसे भी पीपल्स पार्टी वाले सबसे बात भी कर रहे थे जी अक्सर। जी, मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो ये 2-3-4 चीजें थी कि फिर जो कैंपेन थी वो भी हमने लेट स्टार्ट की, तो ये 2-3 शॉर्टफॉल्स थी। अब मेरे ख्याल में इस बार मैं जब आपने कहा ना कि हम पैसे वैसे नहीं लगाते पीपल्स पार्टी की तरह, तो हसन भाई हंस रहे थे, तो आपने इस गलती से सीख लिया और इस दफा लगाए फिर आपने भी पैसे, है ना? ठीक है, आपने कहा ना गलती से सीखा है। अच्छा, मैं फिर आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, अभी तक इसने जन्म नहीं लिया। नहीं, मैंने आपसे पूछा गिलगित में मुस्लिम क्या लीग गलतियां थी, तो जो है- आपने ये वाली गलती बताई और आपने कहा गलतियों से सीख लिया, इसलिए मैंने पूछा कि इस दफा पैसे वैसे लगा दिए फिर आपने पूरी अच्छा, बसें ही आपने भेज दी ना अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस बार। वहां आपका बस नहीं चल रहा था, यहाँ आपने बसें चला दी। आपने गलती की बात नहीं की, आपने शॉर्ट फॉल्स की बात हाँ। की, शॉर्ट कमिंग्स की बात की, तो मैंने आपको कहा कि उसमें से 1-2 हमने कवर कर ली और एक रह गई, जो पैसों वाली थी वो हम नहीं कर सके, जो अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करना था वो हमने किया, और कैंपेन हमने राइट इन टाइम शुरू की, वेल इन टाइम। तो मेरे ख्याल में दूसरा, हर इलेक्शन के लिए एक नैरेटिव भी होता है। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद हमसे बेहतर नैरेटिव दे सकी थी, इस बार हमारा नैरेटिव अच्छा था, लोगों ने बाय किया, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का वहां पे जाना वो भी बड़ा अच्छा सूटगर और कारगर साबित हुआ। ठीक है। ये बसों वाली बात, मैं इस बात पे वैसे कायल नहीं हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, भुट्टो साहब की पार्टी है, वो उसके वोटर को 10 बसों से चेंज नहीं किया जा सकता कि उनका माइंड यहाँ से उधर चले जाए। लेकिन ये सवाल तो मैं नहीं जेन्युइन मानता, बनता ये है ना इतनी कि यानी अभी इतनी इसी टाइम में कमजोर बसें देने का पार्टी ख्याल नहीं है। क्यों आया? अगर आपके ख्याल में कश्मीर की आवाम को इतनी जरूरत थी तो 6 महीने पहले दे देते, अच्छी बात होती, बहुत अच्छा होता। आप कभी क्यों ख्याल है अगर ये बादामी साहब- सियासी पॉलिटिकल ब्राइब नहीं था, ये रिश्वत उर्दू में बोलता हुआ बुरा लगता है, ऐसे मैंने नहीं बोला, तो आप 6 महीने ठीक है, आप पहले बोल दे लीजिए, मासूमाना सा कमेंट कर सकते हैं। जी जी। ये देखें हालांकि आपका हमेशा हर मासूमाना सवाल जो होता है मैं उसको कातिलाना सवाल कहता हूँ। देखिए बदामी साहब, ये जो हमारे काम है ना, बाग, हवेली, भिम्बर, ये जो दानिश स्कूल है, ये आज के मंसूबे नहीं है। ये जो ग्रीन बसें दी गई हैं, ये आज का कोई एब्रप्ट मंसूबा नहीं है कि ये कल मंजूर हुआ और इलेक्शन से 2 दिन पहले आ गया। ये तकरीबन साल पहले का, ये राजा फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादिर साहब और मुश्ताक मनहेज साहब, इन्होंने डिमांड की थी। बड़े मियाँ साहब ने वो मरियम बीबी को कहा था कि इनको दें, वजीर आजम साहब ने भी इसकी इंडोर्समेंट की थी। लैपटॉप स्कीम जो है उसका मैं खुद 2 साल से उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। ये हमारी गुज़श्ता 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं और किए जा रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अभी बसों में स्पेसिफिक सवाल था ना, जो कि बसों का ऐलान किया ताल्लुक नहीं है, या इलेक्शन के बाद दे थे 20 दिन बाद या 3 महीने पहले दे थे। ये अरे सर, मैंने बसों पे तो मैंने आपको कह दिया कि ये पुरानी 1 साल पुरानी बात थी, यहाँ जाके इनिशिएट हो गई। और फिर कहता हूं कि भुट्टो की पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि जिसको आप 10 बसों में डाल लें और साथ ले जाए। ठीक है, चलो मैं तो भुट्टो की पार्टी, भुट्टो साहब की पार्टी के हसन मुर्तजा साहब से पूछता हूँ। जी जी, ऐसे नहीं, हसन साहब वो कहते हैं क्या आप 10-12 बसों को लेके आप भुट्टो साहब की पार्टी, क्या फर्क पड़ता है आपको 10-12 वोटों से, 10-12 बसों से? और जी जी वसीम भाई, पहली बात तो है कि इख्तियार वली साहब की इतनी मुदल्लल के बाद जवाब बनता ही नहीं है देना। अच्छा, उन्होंने अपनी गलतियां भी तस्लीम की, इस कैंपेन में उन्होंने अजाला भी किया सब गलतियों का। जो एक मेन और मेजर गलती थी, जब मैं आपको पर्सनली मिलूंगा या इख्तियार वली साहब होंगे तो हम तीनों इकट्ठे बैठ के वो गलती डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इन्होंने वो गलती काबू की और वो आप नशरी तकाज़ों के बाइस बराह रास्त नहीं बता सकते, ऑनर नहीं बता सकते। वो नहीं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाइयों में ही होनी चाहिए, वो ऐसे पब्लिक नहीं होनी चाहिए। वो जरा मुल्क के मफाद में यही है। चलो ठीक है जी, मुल्क की मफाद में बेहतर होगा। ठीक है। ये आप बादामी साहब जो है ना, ये फिर इन्होंने मासूमाना कातिलाना सवाल शुरू किया। मैंने एक कमेंट किया है और ये मुर्तजा साहब, ये आप इसमें भी, आपको इसमें भी इख्तियार साहब की कोई तरकीब लगती है? मैं शरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा
کہ انہوں نے کہا جی مرحلہ وار کرا دو اور پہلے میرپور سے شروع کرو. اس میں بھی کوئی ان کو چال لگتی ہے آپ کو؟ میں نے پھر شرارت کا لفظ استعمال نہیں کیا. حسن صاحب دیکھیں اچھا 2 بار آپ کر چکے ہیں ویسے بدامی صاحب. جی حسن صاحب دیکھیں یہ مرحلہ وار ہوں یا وہ چیزیں ہو سکتا ہے اس سے فیور بھی ملتی ہو, کوئی بہتری بھی آتی ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا کہ مرحلہ وار ہونے سے ہر حلقے میں جس آدمی کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, جو آدمی حلقے کی سیاست کرتا ہے, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ فائدہ, کوئی ہوا بن گئی, کوئی وہ ہو گیا, اس حد تک تو ہو سکتا ہے. ایسے نتائج پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ بالکل نتیجہ بدل دیں. اور بالکل یہ بات بھی درست ہے کہ بسوں سے یہ چیزیں نہیں ہو جاتی کہ کوئی آپ کسی کا ضمیر خرید لیتے ہیں. اگر اس طرح تو ہو تو میرا خیال ہے پھر پیسے والے تو جو ہیں وہ پیسہ دے کے پورے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں, ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, الیکشن کی شفافیت پہ اٹھنے والی جو انگلیاں ہیں, جو سوالات ہیں, یہ ان کے لیے یہ سارا مواد یا یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بسیں کر لیں گی یا ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. ہم تو پچھلے 45 سال سے پنجاب کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پولیس تھانہ چوکی پٹواری ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نظریاتی لوگ ہیں, اپنے نظریے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بسوں سے فرق نہیں, ٹھیک ہے. میں ذرا زاہد بھائی سے پوچھوں, اگر وہاں زاہد صاحب آپ ہیں وہاں پر اور گراؤنڈ پہ, تو آپ تھوڑا بتائیں جتنا بھی آپ نے دیکھا, ایک حلقہ زیادہ حلقے جو بھی, کہ 2 سوال آپ پلیز کوئکلی ایڈریس کیجئے گا. ایک, آپ کیا کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں نے اتنا دیکھا ہے اور اس میں مجھے ان کی الیکشن کیمپین زیادہ پیپلز پارٹی اور نون میں سے کس کی تگڑی نظر آئی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ استحکام پاکستان پارٹی یہ آپ کو کتنی فعال نظر آئی ہے؟ یعنی کہ گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کچھ الیکٹیبلز تھے جن کا اپنا ووٹ تھا, وہ استحکام کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہے کیا؟ زاہد صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ زاہد مشوانی صاحب جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ سوال اگر سن پائے میرا, میں استحکام پاکستان پارٹی کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کچھ الیکٹیبلز الیکشن لڑ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے, کچھ نامی گرامی لوگ آزاد کشمیر میں؟ استحکام پاکستان پارٹی کوئی ایسی جانی پہچانی بڑی پارٹی آزاد کشمیر کے نقشے پر نہیں. یہ نیا ایک جو ہے وہ ایک تبدیلی اور چینج سامنے آئی ہے اس انتخابات میں, اور جہاں پر ان کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے یا حاصل کر رہے ہیں, جو آخری 13واں حلقہ ہے ایلے کا, اس میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں. اور باقی بھی حلقوں میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں, لیکن شاید ان کو یہ نشستیں حاصل نہ ہو سکیں. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک نئی پارٹی کے ہونے کے حساب سے یہاں کے دن بھر لوگوں میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ اگر انہوں نے کچھ ووٹ لے لیے ہیں تو یہ ان کی بڑی کامیابی تصور کی جائے گی. مستقبل کے حوالے سے پاسبل ہے کہ اگر ان کے امیدوار جو ہے وہ سامنے مؤثر انداز میں سامنے آئیں تو یہ تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے لیے پریشانی کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن امیدواروں کو میدان میں لاگے کھڑا کیا ہے تو وہ یہاں کے مقامی جانے پہچانے لوگوں میں سے شامل تھے. اب جو آج کا یہ جو مارکا تھا, اگرچہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تھا, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, اور نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جو زیادہ تر امیدوار ہیں ان کو سبقت حاصل ہے, اور جو باقی چند نشستیں جو ایک جس طرح 2 نشستیں سامنے آئی ہیں, اور اس کے بعد بھی جب مکمل نتائج سامنے آ سکیں گے تو واضح ہو سکے گا کہ زاہد صاحب ایک بات اور بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ اپنی نوعیت کی پہلی کیس اسٹڈی ہے پاکستان میں جب باقاعدہ کوئی الیکشن مرحلہ وار ہو رہے ہوں. تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ کافی دن کے بعد ہے نا, جو سیکنڈ مرحلہ ہے, پھر تیسرا مرحلہ اس کے بھی کافی دن کے بعد ہے. تو یہ اس دوران اب الیکشن کیمپین کی کچھ چھوٹے موٹی کوئی اجازت ہوگی, یا بس وہ چونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھائی الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے کیمپین بند, تو اب الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا ہے لیکن دوسرا مرحلہ 2 اگست میں ہے, تیسرا 10 اگست کو ہے, تیسرے مرحلے کے 12 دن باقی ہیں. تو اس دوران کیمپین دوبارہ ری سٹارٹ ہو سکے گی یا کیمپین بند ہے اور اب بس اگلے الیکشن والا جب تاریخ آئے گی 2 اگست تبھی دوبارہ ایکٹیویٹی ہوگی الیکشن کی؟ زاہد صاحب
اگرچہ بظاہر جو ہے وہ کمپین بند ہونے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن کمپین بند ہونے کے باوجود بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں کے دورے کرتے رہے ہیں، اور باقی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی مقامی طور پر جو اگرچہ انتخابی عمل کے دوران یہ ممانعت ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مرحلے اور تیسرا مرحلہ اگر انتخابی عمل جو ہے بر وقت اور ٹائم پہ ہوتا ہے تو جو پہلے مرحلے کے اثرات ہیں یقیناً دوسرے اور تیسرے مرحلے پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور جو باقی الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابی عمل سامنے لایا جائے، لیکن 3 مرحلے یقیناً۔ جی ہاں، 2 اگست اور اختیار صاحب، کوئی آپ کی مرکزی لیڈرشپ کا ابھی دوبارہ کوئی پلان ہے وزٹ کا دوسرے اور تیسرے مرحلے سے پہلے، یا بس یا مہم ختم ہو گئی ہے باقاعدہ جو مہم ہے؟ نہیں جی، یہ جو الیکشن کیمپین تھی تو یہ تو 27 تاریخ تک اس کا وہ تھا نا ٹائم تھا، وہ ختم ہو گئی۔ تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہاں پر جو الیکشن ہوگا وہ 2 تاریخ کو ہوگا، تو 2 تاریخ سے 24 گھنٹے پہلے وہ بند ہوگا۔ تو ابھی جو 3-4 دن رہتے ہیں اس میں تمام پارٹیاں کھل کر جو ہے تو وہ اپنا کیمپین چلا سکتی ہیں، مرکزی کیا بھی آ سکتی ہے صاحب، ٹھیک بھی وہ بھی جائے گی، اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی جائے گی، تو یہ آپ کو ملیں گی، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اگر آپ کی جماعت جیتتی ہے اختیار صاحب تو پیپلز پارٹی کے اتحادی ہونے کا زیادہ امکان ہے یا آئی پی پی کے؟ یار میں بادامی صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، الیکشن کیمپین تک وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار اینڈ الیکشنز، اچھا الیکشن ہو جائے ہو گیا، جی بی میں یہ جیتے ہم نے ان کو مبارکباد دی، اینڈ وی ڈو ایکسپیکٹ کہ ابھی ہم جیتیں گے تو یہ ہمیں مبارکباد دیں گے، اور اگر یہ جیتے تو ہم ان کو مبارکباد دے دیں گے۔ ایک دوسرے میں اتنے گٹس ہونے چاہیے۔ صحیح، یہ وہ والی اپوزیشن نا کہ تلواریں اٹھاؤ اور ایک دوسرے کے سر اتار دو، یہ اپوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ میرے لیڈر نے، میرے قائد نے، نواز شریف نے وہاں جا کر بھی یہ بات کی تھی کہ تنقید ہونی چاہیے، نوک جھونک ہونی چاہیے، تعمیری تنقید ہو، ہیلدی کمپٹیشن ہو، صحیح ہے، لیکن یہ مار دھاڑ یہ والی چیزیں یہ نہیں۔ ہماری سیاست جو ہے وہ بڑی فرجائل ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اس کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ ایک لائن، کچھ آپ کو ایک لمٹ جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ سو آئی بلیو کہ کشمیر کا جو سینسیٹیو ایریا ہے اور وہاں کے جو سینسیٹیو حالات ہیں، جی نو بڈیز ان دس پوزیشن کہ کوئی وہاں پہ سولو فلائٹ لے اور اس کو ان مشکلات سے نکالے۔ وہاں پر جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو دوسری جماعتوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور وہاں کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل کے چلنا پڑے گا۔ سو الیکشن گیا تو الیکشن ختم، اب اس کے بعد آگے تعمیر ترقی کا کام وہ ایک ساتھ کرنا ہوگا۔ دیٹس اٹ، آئی بلیو ان اٹ، اور میری جماعت کا بھی یہی خیال ہے۔ یعنی الیکشن کے بعد کسی کا بھی کسی سے بھی اتحاد اور سب ہو سکتا ہے۔ حسن صاحب آپ کی بھی یہی رائے ہے یا کچھ ہیں آپ کی ریڈ لائنز کہ ان کے ساتھ تو نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں پوسٹ الیکشنز؟ نہیں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بدامی صاحب کبھی بھی اس قسم کی سیاست نہیں رہی کہ ہم ہٹ دھرمی کی۔ ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کی جو بڑے اتحادی تھے اور بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایم آر ڈی بنی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ بھی بیٹھی۔ ہم تو جمہوریت کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں اور مینڈیٹ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ 2008 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی پنجاب کے اندر، لیکن سی او ڈی کے تحت ہم نے اس وقت پی ایم ایل این کو گورنمنٹ دی۔ اب پیپلز پارٹی اس قسم کی کوئی وہ ہم پروگریسو پارٹی ہیں، ہم نے تحفظات کے ساتھ آروز الیکشن بھی جو ہیں ان کے ریزلٹس بھی تسلیم کیے۔ ہماری جو الیکشن ہے اس کے بعد پارلیمانی پولیٹکس ہوتی ہے اور ہم پارلیمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ گالم گلوچ، یہ مار دھاڑ، یہ جھگڑا، یہ تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ ہمارے تو عدالتی قتل ہوتے رہے، ہم خاموش رہے، ہم پرامن احتجاج کرتے رہے، ہم خود سوزیاں کرتے رہے، لیکن ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، توڑ پھوڑ نہیں کی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو وہی بات ہے، الیکشن کا نتیجہ آ جائے، نمبر سب کے آ جائیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، کسی کی بھی کسی کے ساتھ بھی سب بندی
ہو سکتی ہے. آپ بھی تھینک یو سر. اب دیکھتے ہیں فائنل نتیجہ آج کا کیا آتا ہے. 13 سیٹوں میں اب تک جو ہے وہ 7 جو ہے اس میں پی ایم ایل نون آگے ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 نون لیگ بہت کمفرٹیبل ہے. 13 میں سے آج کی تو 13 ہے, اس میں سے 7 میں نون جیت کے بہت قریب ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق, اور باقی نشستوں کے حوالے سے بھی رزلٹس آ رہے ہیں. لیٹس سی. زاہد مشوانی کہہ رہے تھے 1 میں شاید آئی پی پی کچھ کر لے, 7 میں نون آ گئے, اور باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد ہم عالمی امور کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ امریکہ ایران ایشو اب کہاں کھڑا ہے اس پر آتے ہیں. خوش آمدید. اچھا, اب ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے نئی صورتحال یہ ظاہر ہے, یہ صورتحال آپ کو بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. نئی صورتحال یہ کہ دیر از اے پاز. اب آپ کو اس انداز سے, بلکہ کسی بھی انداز سے, ایران اور امریکہ کم از کم, اور خبریں آ رہی ہیں جناب وہ عراق سے سعودی عرب پہ اٹیک کی کوشش ہوئی یا یمن یا ذرا کچھ, لیکن اگر ایران امریکہ کی بات کریں تو اس انداز سے آپ کو حملے نظر نہیں آ رہے ایران کے امریکہ کے مفادات پر یا امریکہ کے ایران پر. اور کم از کم جو حالیہ ایک بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس سے تاثر ملتا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایران بہت چاہتا ہے مذاکرات کرنا, اور بہت امکان ہے کوئی نہ کوئی رستہ نکلا ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کی پیشکش کی ہے, یہ خبر غلط ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں سے اٹیک نہیں ہوگا, نہیں کریں گے اس دوران. لیکن ہرمز میں تھوڑا بہت ہوا ہے, پھر بھی وہ معاملہ ہلکا پھلکا چلا, لیکن آپ کو واضح طور پہ ٹیمپریچر میں اور بمباری میں اس میں سے کمی نظر آتی ہے. جس پر ایک رپورٹ یہ آتی ہے وہیں سے امریکہ سے کہ جناب وہ امریکہ کو اپنے ذخائر میں کچھ کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ ان واٹ ایور ورڈ اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ نہیں, ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. اور ایسے میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نیتن یاہو امریکہ کی جانب, اس نے کہا 8ویں میری ملاقات ہوگی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو ہم دیکھیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات بھی. تو امریکہ اور ایران دونوں جگہ چلتے ہیں اور ذرا یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی سوال کے ساتھ. عادل نجم صاحب ہیں امریکہ سے, انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ. حسن رضا نقوی سے بہت دونوں کا میں شکر گزار ہوں. آپ اپنے آپ کو عادل صاحب کس رائے کے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں, یہ کہ جناب امریکہ چاہتا ہے اور ایران بھی کہ معاملہ بہرحال ذرا ٹھنڈا ہو, ایک حد سے آگے نہ بڑھ جائے, اس لیے ابھی پاز آیا ہے, یا نہیں ایک اگلے راؤنڈ کی بھرپور تیاری کے لیے وہ جو تھا نا طوفان سے پہلے کی خاموشی, وہ ہے یہ, یا نہیں یہ بھی واقعی ایک ایفرٹ ہے, ایک اور ایفرٹ ہے فریقین کی جانب سے کہ یار اس کو ٹھنڈا کرو, ہیٹ اتنی نہ بڑھ جائے. جی بہت شکریہ وسیم. میرے خیال میں دیکھیں پاز تو یقینی طور پہ آیا ہے, جیسے آپ نے کہا وہ نظر آتا ہے, لیکن تبدیلی کوئی خاص زیادہ نہیں آئی. میرے خیال میں یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, لیکن جو حال بے ڈھنگا جو پہلے تھا سو اب بھی ہے. اور وہ حال بے ڈھنگا جو ہے وہ یہ کہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر. اب یہ جو ہے نا یہ بھی ریلائبل ہو گیا کہ تھوڑا سا پاز آئے گا, اس کے بعد پھر اوپر جائے گا, پھر پاز آئے گا, پھر مطلب اتنا ریلائبل ہو گیا کہ آپ اگر 2 ہفتے پہلے کی ہماری گفتگو آج چلا دیں تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا. ہم بالکل وہی بات کریں گے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ہم انگریزی کا لفظ ہوتا ہے کننڈرم, مجھے اس کی اردو صحیح نہیں پتا, شاید کشمکش. ایک عجیب قسم کے ماحول میں ایسے آ گئے کہ 2 متضاد سی چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت ہو رہی ہیں. ایک طرف 2 چیزیں یہ ہیں, ایک طرف یہ ہے کہ جو اعتماد ہے وہ اتنا کم ہے دونوں کا. ٹرمپ صاحب کا کوئی اعتماد, کوئی یقین نہیں ہے تہران پہ, اور ایران کی جو حکومت ہے اس کا بالکل کوئی یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کسی بات پہ یقین کرے. اتنا کم ہے کہ وہ جو سگنیچر تھا ایم او یو کا وہ ڈیجیٹل ہونا پڑا. اتنا کم ہے کہ دونوں نے ہاتھ نہیں ملایا. تو ایک طرف تو یہ ہے. اسی طرف دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کو یہ یقین ہے کہ اگلا جو ہے وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے, تو میں جب تک اس کو پش نہیں کروں گا وہ کچھ سنے گا نہیں. اچھا, ایک طرف یہ ہو گئی. دوسری طرف جو میں کہتا ہوں کشمکش ہے جہاں پھنسے ہوئے ہیں یہ دونوں جس بھور میں, دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یار زیادہ اگر کر دیا نا میں نے ایسکلیٹ تو بات ہاتھ سے نکل جائے, تو وہ کرنا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف دونوں طرف 2 چیزیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دونوں کو میرے خیال میں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی فوجی حل ہے نہیں. دونوں ثابت کر چکے ہیں دنیا پہ, آپ کو مجھے بھی پتا ہے کہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ بحر ہرموز کو بند کر سکتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں وہ اس کو بند کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان پہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اس کو کھول نہیں سکتے اکیلے. نہ امریکہ کھول سکتا ہے, چاہے کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کی جی کھلی ہے, اور نہ
تہران کھول سکتا ہے. سو اب اس کشمکش میں دا نیٹ ریزلٹ از کہ دی اونلی سولوشن جو ہے وہ تو گفتگو کا ہی ہے نا. رائٹ. اور گفتگو سکسیڈ ہونے کے لیے ٹرسٹ اور اعتماد چاہیے. تو میں نے جو اتنی لمبی کہانی ڈالی وہ یہ کہ اب اس کشمکش میں دونوں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ حال بے ڈھنگا جو ہے. عادل صاحب میں آپ سے اگلا سوال ابھی سے سوال عرض کر دیتا ہوں, پھر حسن بھائی کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو کیا اس ساری ایکویژن میں جو اگلا جو مڈ ٹرم جو آ رہا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ یار وہ ٹرمپ چاہے گا یا ایران چاہے گا کہ یار اس سے پہلے نمٹاؤ یا اس کے بعد نمٹاؤ, یعنی وہ ایک الگ کہانی ہے اور یہ الگ چیپٹر ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی اگلے سوال میں حسن صاحب آپ بتائیں, ایران میرا خیال ہے آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ تو اگلے راؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں, چونکہ وہ تو خود بیانات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو امریکہ نے روکا ہے یہ بھی ایک حکمت ہے, تدبیر ہے, اور تدبیر یہ کہ اور اس نے دوبارہ آنا ہے تو ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. ایسا ہی ماحول ہے ایران میں یا نہیں, دوبارہ اس بات کی امید بھی جاگی ہے کہ یار یہ پاز جو ہے, یہ توقف جو ہے, یہ معاملات کو بہتر کرنے میں مدد دے گا؟ دیکھیے ایران میں تو یہ ہے ہی ہے, لیکن خود امریکہ کے اندر بھی یہی جو ہے وہ چیز موجود ہے. جیسا کہ ثروت حسین کا ایک شعر ہے کہ بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ, میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا. تو امریکہ تیسری دفعہ جو ہے وہ ہار چکا ہے, لیکن اس کا دل نہیں ہارا ابھی تک. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ پھر نئے جذبے کے ساتھ جاؤں گا. ابھی اس 14 روزہ جنگ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کی طرف سے جو دفاعی طور پہ حملے ہوئے ان کے فوجی اڈوں کے اوپر, اور وائٹ ہاؤس کے اوپر جو پرسوں میٹنگ تھی جس میں جے ڈی وینس بھی خود موجود تھے, تو انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ ایران کے خلاف جو فوجی کارروائی ہے وہ فی الحال اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا, اس کو یہیں پہ روکا جائے. اور ابھی جو نتنیاہو کا سفر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو قائل کرے کہ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل کو روکے, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا راؤنڈ جو ہے وہ ایران کے اندر شروع کیا جائے. ایک دفعہ پھر وسیع سطح کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کی جائے, اور ایران کے اندر جو داخلی طور پہ جو ممکن ہے ضد انقلاب عناصر ہو ان کے اوپر بھی انہوں نے پہلے بھی امیدیں لگائی تھی, اب بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہیں. تو نیتنیاہو کا سفر, اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جو خطے کے اندر ان مذاکرات کے خلاف اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کامیابی کی طرف حسن صاحب یہ تو واضح ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے اور اپنے طور پر ڈیسپریٹ اٹیمپٹس بھی کرتا ہے کہ بڑا غرق ہو جائے سب کا اس سارے مذاکراتی عمل کا. لیکن کیا آپ کا یہ نہیں خیال کہ امریکہ کو ایران سے محبت کی وجہ سے نہیں لیکن زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ 100 میزائل اور گرا کے میں 4000 لوگ اور شہید کر دوں گا, 40,000 پل اور گرا دوں گا, لیکن بالآخر بات چیت سے ہی حل ہونا ہے, اس لیے وہ ونڈو کھلی رکھتا ہے کہ یار معاملہ حل ہو بات چیت سے. چونکہ آپ کی گفتگو کو تاثر مل رہا ہے کہ نہیں امریکہ چاہتے ہیں اور مارے. کیا آپ کے خیال میں امریکہ میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اور مارنے سے شہادتوں کی تعداد میں, انفراسٹرکچر کی تباہی کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے, آخر میں بات ہی کرنی پڑے گی؟ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ جو 14 روزہ جنگ تھی اس میں دیکھا کہ امریکہ کی جو کیجویلٹیز تھیں وہ بھی سامنے آئیں, جو کہ ایران کے سپاہی پاسداران کے جو چیف تھے, جو ترجمان ہیں, انہوں نے 200 کے قریب اس کی تعداد بھی بتائی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے بھی اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں پہلے وہ بھی انفراسٹرکچر پہ ٹارگٹ کرتے تھے, اور ابھی انہوں نے بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر ایک ایرانی پہ مارا جائے گا تو ہم اس کے بدلے میں ایک امریکی کو ماریں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہے ان 14 دنوں کے اندر, اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو ظاہراً سپر طاقت سمجھتا ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک ریورس گیئر بھی لگا ہے سپر طاقت کو, اور اس کے لیے یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ خطے کے اندر جو اس کے 23 کے قریب فوجی اڈے ہیں وہ نشانے کے اوپر موجود ہوں, اور پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے اندر, عالمی عدالت کے اندر ان کی پالیسیز کا, ان کی سٹیٹمنٹس کا, ان کی جنگی جارحیت کا مذاق بن جائے. تو اس کے لیے ظاہراً یہ ساری چیزیں جو قبول کرنا مشکل ہے اور شکست کو تسلیم کرنا مشکل ہے. اگر وہ اس شکست کو تسلیم کر لے اور پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں, اور مذاکرات کے اندر بھی جو ایران کی طرف سے 14 وہ شکیں موجود تھی اور دونوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں, ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی سیاسی طور پہ بھی, سفارتی طور پہ بھی امریکہ کو شکست ہوئی ہے, اور ابھی پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ معاہدے کے مطابق چل رہا تھا, اور امریکہ نے 5ویں شک کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی, جس کے بعد یہ دوبارہ سے کام شروع ہے. لہٰذا امریکہ جو ہے اس کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ خطے کے اندر جو جنگ کی ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. تو آپ کہتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے وہ مزید طاقت کے استعمال پر آمادہ ہوگا امریکہ آپ کے ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہوئے, ایک تو وہی ظاہر ہے یہ تو کوئی راز نہیں ہے
جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل تو چاہتا ہے, اس میں جسٹ ٹو ایڈ آن اٹ, اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی کا آج کا بھی بیان ہے, فرماتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از اے بزنس مین بٹ ہی از ویری نائیو وین اٹ کمز ٹو ایران. دیر از نو پوائنٹ ان نیگوشیشنز ود دی ایرانیئنس, یو ہیو ٹو اسپیک تھرو دا گن سائڈ. تو ظاہر ہے تو اس کی تو یہ خواہش ہے ہی, لیکن ظاہر امریکہ بھی کیا ایسا ہی سوچتا ہے نہیں. اور جو میرا سوال تھا, میرا مرکزی سوال وہی ہے, اس پوری ایکویشن میں امریکہ میں آنے والے مڈ ٹرم انتخابات کسی بھی طریقے سے ریلیونٹ ہیں یا اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, ریلیونٹ تو ضرور ہوں گے, ریلیونٹ ہمیشہ ہوتے ہیں, خصوصاً اگر کوئی بڑی تبدیلی, بہت بڑی تو نہیں لیکن اگر, کیونکہ جو ریپبلکن پارٹی کا جو ہولڈ ہے کانگریس پہ وہ بالکل ہیئر لائن ہے, اگر وہ دوسری طرف ہو گیا تو تبدیلی تو ضرور آئے گی. پہلے سوال یہ تھا کہ کیا اس جنگ کا امپیکٹ ہوگا الیکشن پہ, جی رائٹ. ایک تو یہ نا کہ الیکشن کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کا کیا اثر ہوگا جنگ پہ, لیکن جو بڑا سوال اس سے پہلے تھا اور ابھی بھی شاید ہے وہ یہ کہ اس جنگ کا کیا اثر ہوگا الیکشن میں, کیا ریزلٹس اس کی وجہ سے بدل جائیں گے. میری ایک تو گزارش یہ ہے, ابھی ذکر ہوا 14 دن کی جنگ کا, یا 14 سے تو اب یہ بہت زیادہ ہے نا, دیکھیں نا اس جمعے کو 150 دن ہو جائیں گے, جی 150 دن اس مارکے کو ہو جائیں گے, اس سے پہلے جائیں تو 40 سال. اس وقت میرے خیال یہ, اور تجزیہ لوگوں کا بھی اور میرا بھی یہی ہے کہ یہ اب نہیں ممکن کہ جب نومبر میں الیکشن ہوں گے تو جنگ جاری ہوگی. وہ ایک پہلے خیال تھا نا کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ کر دیں گے تاکہ الیکشن اس کا اثر نہ پڑے. میرے خیال میں وہ اب امپاسبلٹی ہے, اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی انٹرنلائز کر دیا کہ یار نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی, کو تھوڑا سا اس کا اثر پڑے گا, اتنا زیادہ اثر بھی نہیں پڑے گا. اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ بہت اور چیزیں ہیں جن کا اثر پڑے گا اس الیکشن پہ. ٹرمپ کی جو غیر مقبولیت ہے صرف جنگ کی وجہ سے نہیں ہے, اس میں اکنامک حالات بھی ہیں, اس میں ٹیرفس بھی ہیں, بہت اور چیزیں بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا نا اس جنگ میں, وہ ہوا تھا بٹوین دا سائننگ آف دی MOU اور جو جنازہ تھا ایران کے سپریم لیڈر اس کے درمیان. اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ ان دنوں میں وہ جو پیریڈ تھا نا بٹوین MOU اور جب جنازے کی تصویریں آ رہی تھیں, اس میں ان کے حمایتی بھی اور ان کے مخالفین بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار تم نے تو سرنڈر کر دیا, تم نے تو سب کچھ ہاتھ چھوڑ دیا, ہتھیار ڈال دیے. پچھلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوری میں ایڈ کروں, سوئٹزرلینڈ میں تھا لیک لوزن سمٹ کی کوریج کے لیے, ہمارے ہوٹل میں اتفاق سے بہت سارے اسرائیلی میڈیا والے تھے, تو آپ یقین کریں وہ ایران سے زیادہ برا والا ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے کیا کہ ایسے بیڑا گرک کر دیا امریکہ کا بھی, اور ہمارا تو سوا ستیہ ناز کر دیا اس آدمی نے. بالکل. تو پچھلے 10 دن جو ہے میرے خیال میں اس تناظر میں بھی دیکھیں, پچھلے 10 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایران پہ بم نہیں مار رہے تھے, وہ اپنی کنسٹیچوئنسی جو کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑا تگڑا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ہر راہ جا کے کروں گا. اس کی پھر اس کی جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ کے, اس میں کتنے ہتھیار خرچ ہوئے وغیرہ. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو نومبر کی الیکشن میں اب یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے سائے میں ہی ہوگی. رائٹ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اثر پڑے گا, بہت نہیں پڑے گا. آخری جملہ میں یہ کہتا چلوں کہ اب تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ لگ نہیں رہا, تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ 31 دسمبر کو اپنا شو کریں گے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا, پھر ہم اسی جنگ کی باتیں اور کریں گے. اچھا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا وہی روایتی سوال کہ 2027 میں جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. یہ سوال لکھ لوں میں بھی. اچھا صحیح ہے. حسن صاحب آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ ابھی یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے, یہ معاملہ لمبا ہے ابھی, آپ ایسا ہی لگتا ہے؟ یعنی ظاہر 2-4 دنوں کی تو ویسے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہفتوں کا نہیں بلکہ مہینوں کا معاملہ لگتا ہے حسن صاحب آپ کو بھی؟ ایک لفظ دیکھ دوں, امریکہ میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کہ یہ ٹرمپ کی فار ایور وار بن گئی ہے. اوکے جی حسن صاحب, نیو نارمل ہے اب یہ جنگ؟ جب تک صدر ٹرمپ موجود ہے اور نیتن یاہو موجود ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگی عزائم ہیں دن بدن ان کے اندر بھی سختی آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خطے کے اندر بجائے اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ سبق حاصل کردہ امریکی اڈوں سے کہ جو ایران نے اٹیک کیا اس کے اوپر, ابھی آپ دیکھیں صومالی لینڈ کے اندر اس وقت بھی یمن کے بالکل سامنے دوسری طرف اسرائیل کا جو فوجی اڈا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اس کی جو ہے وہ سارا سپانسر جو ہے وہ UAE کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ابھی بھی اپنے عزائم کو آگے بڑھا رہے ہیں, نہ صرف فوجی اڈے مزید تعمیر کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ جو ایران نے, میں نے پہلے اشارہ کیا کہ جنگ کی ڈائنامکس کو ایران نے جو تبدیل کیا ہے, یعنی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایٹمی پاور نہ بھی ہوں, آپ کے پاس اتنی مزید اور مضبوط فضائیہ نہ بھی ہو, لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, آپ ڈرون کے ذریعے سے
آپ اپنی عوامی پاور کے ذریعے سے یا آپ اپنی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے دوسرے ملک کو شکست دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے جس کے نام انہوں نے پراکسیز رکھا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ تو بالکل اس کا نقش ہی بدل گیا. وہ جو روایتی جنگیں تھیں اور فوجی کارروائیاں تھیں یا جو انہوں نے مختلف تجربات کیے تھے اس سے پہلے افغانستان کے اندر، لیبیا کے اندر، وینزویلا کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، وہ ابھی اس طرح جواب نہیں دے رہے ہیں. ابھی ایک نیا چیز جو ایران لے کے آیا ہے خطے کے اندر، جنگ کی پوری اسٹریٹجی جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا اس نے ملکوں کے اندر بھی، آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکراتی عمل کے اندر بھی. آج آپ نے دیکھا کہ جو ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ تھے انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر غریب آبادی، انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ جب اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ جے ڈی وینس نے ہمیں دھمکی آمیز لہجے کے اندر یہ کہا کہ اگر آپ یہ ہمارے 2 مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، ہم بھی اٹھ کے چلے جائیں گے، چونکہ ہم عزت مندانہ سفارتکاری کے قائل ہیں. ابھی آپ کے خیال میں بھی یہ لمبا چوڑا معاملہ ہے یعنی حسن صاحب؟ چلے گا یہ معاملہ اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ عادل صاحب کلوز کرتے ہیں، پھر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، جو آپ نے خود ہی پیشگوئی کر دی کہ اب تو سال کے آخر تک بھی کم جاری رہے گا. یہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ ایران میں یہ، امریکہ میں یہ ٹرمپ یوز ہو رہی ہے کہ جناب یہ ٹرمپ کی فار ایور وار ہے. جب میں ایران میں تھا اور حسن صاحب کے ہمراہی میری وہاں کچھ متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی تو وہاں بھی وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک بہت زیادہ کانسیپٹ وہ ظہور امام مہدی اور اس متعلق ہے نا، وہ وہاں یہ ٹرم یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ تو تب تک جاری رہے گی، یہ تو ابھی تو شروع ہوئی ہے. تو اس کا وہاں بھی معاملہ کوئی ایسے ہی چل پڑا ہے. وسیم ایک جملے کی اگر وقت ہو، صرف ایک جملہ، اور یہ جملہ میں آپ کے شو پہ میرے خیال میں پچھلے کئی مہینوں سے کئی بار کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر کہنے کی اجازت دی. جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ پڑھ جاؤ، صحیح، اور ختم اس دن ہوگی جس دن نیتن یاہو کو ٹرمپ کنونس کریں گے کہ بھائی بہت ہو گیا. میرے خیال میں اس دورے میں یہ نہیں ہونے لگا. ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سر. حسن صاحب شکریہ، عادل صاحب بہت شکریہ. زندگی صحت رہی. تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.